اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حاسد انسان کہ آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں یا جو لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہیں وہ آپ کے ساتھ کہیں حسد تو نہیں کرے، کیونکہ حسد ایک ایسی بری چیز ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ کبھی آپ نے آگ جلتے ہوئے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی لکڑی کو آپ آگ میں ڈالیں گے، چند منٹس کے اندر وہ بالکل راکھ بن جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو انسان حاسدین ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، جو لوگ کسی دوسرے انسان کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ ان کا ایمان، ان کی نیکیاں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں جس طرح آگ میں جو لکڑی ڈالی گئی تھی وہ بالکل راکھ بن جاتی ہے، اسی طرح اس انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ حسد بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے اس چیز سے بچانا بھی ہے، کیونکہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ اگر نبی پاک کا فرمان پاک ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے کہ اگر کوئی مومن انسان ہے تو مومن کے دل میں اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا، اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا، اتنی یہ بری چیز ہے۔ تو حاسد انسان جب کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے تو وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ اس انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی نعمتوں کو خراب کرنے کے لیے آخری حد تک چلا جاتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے برے کام کرنے پر وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا بندہ جس کے پاس نعمتیں ہیں یا جو بندہ کامیاب ہے وہ اس کے کام ہی آتا ہو، یا اس کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان اس کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن بس صرف ایک حسد کی وجہ سے انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خود کا نقصان کرتا ہے۔ جو انسان حسد کرے گا، ایک تو اس کی نیکیاں ساری اس طرح راکھ ہو جاتی ہیں، جیسے آپ روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، کتنی محنت کر کے بھوکا پیاسا رہ کر، اور اس کے علاوہ نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی زیادہ نیکیاں ہیں جو کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ اجر جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے، لیکن جیسے ہی حسد دل میں آئے گا ساری نیکیاں راکھ بن جائیں گی، ساری نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد بھی آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ تو حسد کبھی بھی کسی انسان سے نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کی شروعات کیسے ہوئی؟ حسد کی جو شروعات ہے وہ شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے حسد کیا کہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ حسد کی بنا پر تو وہ محروم ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے شان دی تھی اس سے محروم ہو کر مردود شیطان بن گیا۔ تو اتنی بری یہ چیز ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہیں۔ اب بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں جو آپ کو صرف حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ حاسد انسان کسی بھی حد تک گر جاتا ہے حسد کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے میں، وہ یعنی سمجھ لیں کہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو نشانیاں کیا ہیں؟ چند ایک نشانیاں ہیں کہ جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں بندہ آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے۔ تو اگر بعض دفعہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان تعلق ختم نہیں کر سکتا، تو تعلق ختم نہ کریں تو کم از کم تھوڑی سی ان سے اتنی کنارہ کشی کر لیں کہ آپ کو وہ لوگ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو جگہ جگہ پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو ان سے بچا لے تاکہ انسان کو وہ لوگ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو کچھ نشانیاں ہیں ان کی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے پتہ چل جائے گا انسان کو کہ واقعی میں یہ لوگ آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ انسان آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت زیادہ برے ہیں، اس انسان کے نزدیک آپ بہت زیادہ برے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس کے جیسا بن جاؤں۔ تو وہ آپ کے جیسا نہیں بن سکے گا،
لیکن اس کے اندر ہوگا کہ میں اس کے جیسا بنوں، اس کی طرح کہ میرا طرز زندگی ہو اور اسی طرح، لیکن وہ آپ کی طرح کا نہیں بن سکے گا۔ اچھا، نمبر 2 پر نشانی کیا ہے؟ نمبر 2 پر اس کی نشانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی بڑی خوشی دی ہے، کوئی بھی خوشی ہے، تو آپ کی خوشی میں وہ عجیب سی بات کریں گے، جیسے سڑی ہوئی باتیں کرنا، چاہے خوشی کتنی بھی معمولی ہو، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی ہو تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوگی، اور اس میں وہ ایسے بے تکی باتیں کرنا کہ ایسا ہو گیا یا ویسا ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں کرنا، تو وہ انسان حاسد انسان کی نشانی ہے۔ نمبر 3 پر آپ کی کامیابی چاہے کتنی بھی بڑی ہو اس کو چھوٹا جانیں گے کہ یہ بہت چھوٹی کامیابی ہے، آپ کی کامیابی کو بڑا نہیں جانیں گے، نہ صرف جانیں گے بلکہ اس کا اظہار بھی کریں گے کہ آپ کی کامیابی یہ کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، چاہے چھوٹی کامیابی ہو یا بڑی کامیابی ہو، تب بھی وہ اس کو آپ کے سامنے حقیر رکھ کر سامنے کریں گے کہ اچھا تو اتنی بھی تو بڑا نہیں ہے، فلاں نے تو اتنے کم وقت میں یہ چیز حاصل کر لی تھی، یہ کامیابی حاصل کر لی تھی، تو تمہیں تو اتنا وقت ہو گیا، تم نے تو اتنا ٹائم لگا دیا، تمہاری تو جاب میں ترقی اتنے عرصے کے بعد ہوئی۔ یعنی آپ کی کامیابی میں کہیں نہ کہیں پر آپ کا دل دکھانے والی بات ایسی ضرور ہوگی کہ جس سے آپ کا دل دکھے اور آپ کی خوشی جو ہے وہ خراب ہو جائے، یا کوئی ایسی بات کہ جس سے آپ کی کوئی بھی یعنی کامیابی برداشت نہ ہوتی ہوگی۔ نمبر 4 پر ہے کہ ان کی عید آپ کی شکست میں ہے، جیسے ہی آپ کو کہیں پر نقصان پہنچا اس دن ایسے لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا آپ ناکام ہو گئے ہیں، اور اس دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ کے نقصان میں ایسے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا، یا بس صرف یہ ہے کہ حسد اور نفرت میں اتنے گر جاتے ہیں کہ آپ کا نقصان ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چند نشانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ کوئی بھی اچھا کام کر لیں، چاہے جتنا بھی اچھا کام ہو، آپ کے اچھے کام میں بھی ان کو برائی نظر آئے گی، یعنی آپ اچھا کام کریں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نیگیٹو وے میں لے کر، تو آپ کے اچھے کام کو بھی وہ برے طریقے سے آپ کو ظاہر کریں گے، اور ہر وہ کام آپ کے سامنے کیا جائے گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، یعنی ظاہراً وہ نہیں کہ آپ کو اٹھا کر تو ڈنڈے مارنا شروع کر دیں یا آپ کو تکلیف دینا بظاہر شروع کر دیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ایسے کام وہ صرف آپ کی کمزوری دیکھیں گے کہ کس چیز سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہو، وہ وہی کام کریں گے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، تو آپ کو دکھ پہنچانے میں وہ پوری کوشش کریں گے، آپ کو تکلیف میں دے کر ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ خوشی حاصل ہوگی۔ نمبر 6 پر آپ کی ہر کامیابی، کوئی بھی کامیابی ہو جو آپ نے شاید کتنے سال کی محنت کر کے حاصل کی ہو، تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ آپ کی قسمت اچھی ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ چیز حاصل ہوئی، یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے محنت کی تھی، یا آپ نے کتنی ہی آپ نے محنت کیوں نہ کی ہو، لیکن اینڈ پر آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کی تو قسمت اچھی تھی، اس وجہ سے ایسے معاملات ہو گئے، ورنہ تو اس طرح کے سارے معاملات نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کی گڈ لک تھی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی سب سے بڑے حاسد کی نشانی ہے۔ جو انسان آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوگا، مخلص ہوگا، وہ یہ کہے گا تم نے بڑی محنت کی، یہ آپ کو اتنی محنت کے بعد یہ صلہ ملا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور بڑی خوشی ہوئی، اس طرح کے الفاظ کہنے کے بجائے ہاں تمہاری تو قسمت ہی اچھی ہے، ہو گیا تمہارا کام، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں ہوتا کسی کا کام، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تو آپ کو جو آپ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور آپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حسد کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ غلط ہیں، یہ صرف انسان کو کسی وجہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا برا کیا ہوگا تو لوگ آپ کے ساتھ حسد کریں گے، نہیں، یہ بات سے کسی انسان کے ساتھ کہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، اللہ واسطے کا بیر بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان کو، تو وہ انسان کسی کے بس پیچھے پڑ جائے نا اس انسان کے، تو پھر وہ اس انسان کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اور ہاں جہاں پر آپ کو آپ کے کچھ مخالفین، اگر آپ کے ساتھ کسی کی گڑبڑ چل رہی ہے، مان لیا کہ آپ کے کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت گڑبڑ چل رہی ہے،
تو وہ اس انسان کے ساتھ، چاہے وہ انسان اس کے لیے کتنا ہی یعنی پریشانی کا باعث کہ وہ جا کر ان کے ساتھ دوستی کریں گے، جس انسان کا آپ کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی بھی موقع ہوگا ایسا تو ان کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کر لیں گے، صرف کیا آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں یہ انسان کو، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ ایسے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ حاسدین ہیں، اور آپ کو ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اچھا، ہر وقت وہ لوگ، نمبر 8 پر کیا نشانی ہے کہ ہر وقت وہ آپ کے مقابلے کی دوڑ میں لگے رہیں گے، یعنی ان کی کوشش ہوگی آپ تک پہنچ جائے، جتنا آپ ہیں آپ تک پہنچ جائیں، اور آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں یا کسی بھی طریقے کی۔ اور چاہے وہ آپ کی اگر کسی یعنی جگہ پر بہت زیادہ آپ کی عزت ہے تو کوشش کی جائے گی کہ آپ کی عزت خراب ہو، یعنی لوگوں کے درمیان آپ کے خلاف باتیں کرنا، لوگوں کے بارے میں اس طرح باتیں کرنا، صرف یہ کیا ہے، حسد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ دل کے اچھے انسان ہیں، آپ ان کا کچھ بھی نہیں کریں گے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ انسان اگر چاہے بھی تو میرا برا نہیں کرے گا، کیونکہ اس انسان کا دل اتنا اچھا ہے کہ یہ نہیں کرے گا میرے ساتھ اس طرح، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اپنی محرومیاں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، جو جن سے وہ لوگ محروم ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ آپ سے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اچھا اس کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو کیوں ہیں، یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر چیلنج کرنا اور اکسانا۔ اور وہ کیا کریں گے ایسے لوگ، نمبر 10 پر جو مین نشانی ہے، وہ لوگ کیا کریں گے کہ حسد میں اتنے گر جائیں گے کہ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ لوگوں کو کوشش کریں گے کہ جہاں پر جس جگہ پر آپ کی عزت ہے، جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ان لوگوں تک جھوٹی سچی باتیں پہنچا کر آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس طرح حسد کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کوئی وہ الزام تراشی کر رہے ہیں یا بہتان جھوٹے باندھ رہے ہیں، یا کوئی بھی کسی انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، کچھ بھی بول دیں گے صرف کس وجہ سے، حسد، یعنی کتنی بری سی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حسد اتنی بری چیز ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح جیسا چند منٹس میں اتنی بڑی لکڑی ہوتی ہے مضبوط، چند منٹس نہیں لگتے اور آگ ان کو کھا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا کے بالکل راکھ کر کے رکھ دیتی ہے، اور انسان کی نیکیاں جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ لوگوں میں آپ کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی بھی حد تک گر جائیں گے کہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر سکیں۔ تو اپنے حاسدین کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے معاملات نمٹنا چاہیے، تو آپ کیا ایسے لوگوں کی آپ ہدایت کے لیے دعا کیا کیجئے، کیونکہ کوئی تو ان کے لیے بھی دعا کرنے والا ہو۔ جہاں تک آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں یا آپ کے شان میں، مال و دولت میں، کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کو نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اگنور کریں، زیادہ ان کی باتیں آپ دل پر نہ لیں، کیونکہ وہ بار بار آپ کو یہی پھر آپ کے ساتھ رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر دنیا میں چلنا پڑتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت زیادہ پھر گہری دوستی جس کو کہتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی گہری جو آپ کی محبت ہے، مخلصی ہے، اخلاص ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کر کے آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ جب وہ حسد کرتے ہیں تو ایسی ان کے وہ سوچ ہوتی ہے کہ انسان کی جو نعمتوں والا انسان ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس چیز سے۔ تو اس میں آسان طریقہ یہی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ایسے لوگوں کے لیے برے الفاظ یا اس طرح کے آپ بھی استعمال نہ کریں، اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو صرف یہ طریقہ ہے۔ اب حسد کس انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ حسد ہر اس انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے پاس نعمتیں ہوں۔ نعمتیں جس کے پاس جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اس کے ساتھ حسد اتنا ہی زیادہ کیا جائے گا، وہی انسان لوگوں کی نظروں میں آئے گا اور لوگوں کے حسد کا شکار ہوگا، اور اسی انسان کو زیادہ تذلیل کی جائے گی جس کے پاس کچھ خاص ہوگا،
جہاں پر کچھ خاص ہوتا ہے وہیں پر حسد ہوتا ہے، جہاں پر نعمتیں ہوتی ہیں وہیں پر حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس عزت زیادہ ہوگی لوگ حاسدین بڑھ جائیں گے، کوشش کریں گے کہ اس کی عزت خراب ہو۔ جہاں پر جس انسان کے پاس مال و دولت آ جائے گا حسد بڑھ جائے گا کہ اس کے پاس نعمتیں آ گئی ہیں۔ تو کوئی بھی اگر اسی طرح جو اسلامی بہنیں عورتیں گھر میں جو عورت زیادہ خوشحال ہوگی وہاں پر اس کی حاسدین عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اس کے ساتھ حسد کرنے والے لوگ زیادہ۔ کوئی اگر کسی کا کام اچھا جا رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کے ساتھ لوگ حسد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے معاملات اگر دنیا میں اچھے ہیں تو اتنے زیادہ آپ کے حاسدین بڑھتے جائیں گے، جتنا جو کامیاب ہوگا اس کے حاسدین بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو انسان کو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کر دیا یا ویسا کہہ دیا، بلکہ انسان کو صبر شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو کمال اللہ نے رکھا ہے آپ میں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے پریشان ہو رہے اور لوگ آپ کے ساتھ حسد کا شکار ہے۔ اور اپنے آپ کو بھی ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے تاکہ انسان کا ایمان جو ہے سلامت رہے اور نیکیاں سلامت رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔